بہت زیادہ میرا جیٹ نے مجھے استعمال کیا اور ساتھ میں میرے میاں رات دن پیچھے سے کرتا تھا. میں خود اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. 2 سال ہو گیا میرے ساتھ زیادتی کرتے اور میں جب بھی کہتی اور آگے سے چھری لے کے آتے تھے ساتھ کہتے تھے میں تمہیں تمہاری بچیوں کو مار دینا. اس کو نیچے بیوی کو بھی بتایا اپنے سسر کو سب کو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا نے مجھے مارا ادھر سوٹا مارا اور سر میں بھی مارے اور پیٹ میں ٹانگے مارے. پیٹ میں ٹانگے ماری؟ ہاں جی. تم پریگننٹ تھی؟ وہ اوپر سے مجھے گالیاں دیتی تھی بہت گندیاں دیتی تھی تو میں نے کہا میں اپنے امی ابو کو بتا دیا آپ کو چھوڑنا نہیں مار دینا. پاکستانی فیملی کی اصلی حالت دیکھیے جہاں انسان سے زیادہ درندے رہتے ہیں جو اپنی ماں بہن بھابھی چچی بوا بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتے. ان کی 4 بیوی ہونے کے بعد بھی ان کا ٹھرک ختم نہیں ہوتا. چلو آؤ سنتے ہیں پاکستانی مہیلا کی زبانی. یہ 2 سال ہو گیا میرے ساتھ زیادتی کرتے اور میں جب بھی کہتی اور آگے سے چھری لے کے آتے تھے ساتھ کہتے تھے میں تمہیں تمہاری بچیوں کو مار دینا اس کو نہیں چھوڑ. اب مجھے بھی دھمکی دیتے تھے اور ساتھ میں مارتے پیٹتے. میں نے اس کی بیوی کو بھی بتایا اپنے سسر کو سب کو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں ہمارے بیٹوں کو آپس میں لڑانا. 2 سال سے تمہارا جیٹ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ جی جب بھی کرتا تھا میرے 2 ہمبل ہوئے اسی طرح میرے ہمبل سے آیا ہوئے تو میں نے اپنے میاں کو بتایا. میاں کو بتاتی تو مجھے وہ شدید مارتے. یہ جو کنسیونگ ہوئی ہے یہ دونوں تمہارے جیٹ کی تھی یا تمہارے شوہر کی تھی؟ دونوں میرے جیٹ کی شوہر کی تھی اور جیٹ میرے ساتھ زیادتی کرتے تھے تو آگے سے جب میں کہتی تھی اور چھری ساتھ لے کے آتے کوئی نہ کوئی چیز ساتھ لے کے آتے کہتے تمہیں میں اس کے ساتھ مار دوں گا یا تمہیں کسی کو بھی بتایا اپنے والد کو بتایا کسی کو بھی بتایا تو میں اپنے میاں کو بتاتی تھی. آگے سے مجھے مارنا بہت زیادہ مارتے تھے بہت ہی مارتے تھے. 2 سال سے تم زیادتی کا نشانہ بنتی رہی ہو. تم 2 سال میں مسلسل اپنے شوہر کو اپنے سسرال والوں کو بتاتی رہی ہو؟ جی میں اپنی ساس کو بھی جب بھی یہ عمل دہرایا جاتا تھا تم تبھی بتاتی تھی؟ جی انہوں نے کچھ بھی نہیں وہ ڈاکٹر بھی کچھ بھی نہیں تھی کہتی تو وہ کہتی کہ یہ ہم ضائع ہو گیا ایسے ہے وہ ایسے اوپر سے اور کوئی باتیں بتا دیتی تھی اور میرا جیٹ بھی ساتھ ہی جاتا رہا. جب میرا ہم ضائع ہوتا صفائی ہوتی تھی تو میرے ساتھ جاتا رہا. کیوں؟ تمہارے شوہر کو ویسے اصولاً جانا چاہیے. وہ بھی ساتھ جاتے تھے سبھی ساتھ جاتے تھے. کوئی یہ کسی کو بتا نہ دے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو نہ بتا دے کہ اس وجہ سے ہوا. تمہارے شوہر کو یہ سب باتیں معلوم ہونے کے باوجود وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا ہے؟ آگے سے کہتی تھی آگے سے بہت شدید مارتا تھا. میری بچیوں کو مارتے تھے. میرے والد صاحب کو انہوں نے بہت ذلیل کی. کتنی بچیاں تمہاری؟ میرے 2 بیٹی ہیں. تمہارے شوہر میں سے ہیں؟ جی. اگر تم یہ بات کسی کو بتانے کی کوشش کرتی ہو تو تمہاری بیٹی کو مارتے تھے؟ ہاں جی میری بیٹی کو آگے سے اس کا گلا دباتے. کیا عمر تمہاری بچیوں کی؟ ایک 3 سال کی اور ایک 1.5 سال کی. کیا کوئی ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ سارے گھر کے مردوں کو یہ بات معلوم ہونے کے باوجود وہ تمہیں جو ہے دلدل میں پھینکا ہوا تھا؟ ہاں جی آگے سے کہتی تھی اس کی بیوی آگے سے مجھے گالیاں دیتی تھی. اس کی بیوی نہیں تھی تمہاری جیٹ کی؟ جیٹھانی نہیں تھی تمہاری؟ ہاں جی اس کو بتاتی وہ اوپر سے مجھے گالیاں دیتی تھی بہت گندیاں دیتی تھی تو میں نے کہا میں اپنے امی ابو کو بتا دینا. کہنا کہ ہم کہہ رہے تھے ہمیں تمہیں چھوڑنا ہی نہیں تم اپنے امی ابو کو بتانے کے لا کہ ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں مار دینا. جب بھی میں کہتی تھی تب بھی میرا میاں مجھے مارتا رات کو دن کو بہت زیادہ مارتا اور میرا میاں وہ بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کرتا پیچھے سے کرتا تھا تو میرا جب بھی کرتا تھا پیچھے سے مجھے خون بہت زیادہ پڑتا. بہت زیادہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. 5 سال ظلم دیکھتی تھی. تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ میری شادی کو 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے ہیں. 3 سال تمہارے گھر کے حالات ٹھیک رہے ہیں؟ 2 سال. 2 سال حالات ٹھیک رہے ہیں. تم صرف اپنے شوہر تک کی تھی محدود؟ ہاں جی. اس کے بعد تمہارے شوہر نے مطلب یہ ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بھی کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا؟ وہ کہتا میں کیا کروں مجھے کیوں بتاتی میں تمہیں جب مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں ماروں گا. صحیح تھا وہ؟ ہاں جی وہ نشہ کرتا ہے فیم کھاتا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی بیوی اس کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے کون کیا کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے اس کو؟ جب بھی میں اپنے والد صاحب کو بتاتی تھی میرے والد صاحب مجھے پیسے دے کے کہ نشہ اپنے والد صاحب کو بتایا میرے پیسے میرے والد صاحب دیتے رہے کہ بیٹا اپنے گھر خوش رہو. میں اپنے والد صاحب کو تب بھی نہیں بتاتی تو آگے سے دھمکی دیتے کہ ہم نے اب سے بیٹیاں کھینچ لینی تمہیں مار دینا. بہت زیادہ میں نے 5 سال ہو گیا ظلم دیکھا. اب مجھے ظلم نہیں دیکھا جا. تمہارے جیٹ یہ حرکت تمہاری گھر کی باقی جو خواتین تھی اس کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ صرف تمہارے ساتھ ہی تھا؟ نہیں میرے ساتھ ہی بس کرتے تھے. اس کی بیوی تو گھر میں زیادہ تر رہتی نہیں تھی. کہاں جاتی تھی وہ ان کے امی ابو ہے بنس پورے وہ ادھر زیادہ رہتی تھی. تو اپنے شوہر کے پاس نہیں رہتی تھی؟ ہاں جی وہ ادھر رہتی نہیں اپنے بچے بھی لے جاتی تھی اور ساتھ میں جب میں کہتی تھی اور آگے سے میری ساس بھی مجھے مارنا شروع کر دیتی. تمہاری بات پہ کوئی یقین کرتا تھا گھر میں؟ نہیں وہ آگے سے مارتے تھے. میرا سسر بیمار ہے اوپر ہی پیشاب کرتے ہیں وہ آگے سے اتنی گندیاں گالیاں دیتا تمہیں ایسے کیا تمہیں اسے کیا. بہت زیادہ انہوں نے آ کے ظلم کیا. اب مجھے برداشت نہیں ہوا مجھ سے.
मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बात पे यकीन किया है कि तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ ये हरकतें की हैं? नहीं, वो यकीन करते नहीं है, वो कहते हैं ये झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। आगे से कहती थी, आगे से मेरी सास मुझे मारना शुरू कर देती कि तुम झूठ बोल रही, मेरे बेटे को मरवाना। तो मैंने कहा मैं अब क्या करूँ। अपने मियाँ को भी रो रो के बताती थी। बहुत ज़्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया, और साथ में मेरे मियाँ रात दिन। घर वाले कहाँ होते थे? घर वाले, वो खेतों का काम है उनका, तो वो खेत में। खातून घर नहीं होती थी उस वक्त? नहीं, मेरी सास वो रोटी देने चली जाती थी, और ननान है वो गोया कूड़ा जो सा होता है वो करती रहती। केली मैं होती, मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मैंने तो उसके साथ बच्चों के साथ रहना है। तो आगे से कहती, तो आगे से मेरी बच्चियों को इधर से गले से दबाना शुरू कर देते कि तुम इनकी खातिर तो रोगी, उनको इतना मारती। मेरी जिटानी खुद मारती थी। अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला कि तुम्हारे वालिद जो हैं वो पैसे देते थे और तुम अपने घर का सर्कल चलाती थी। क्या तुमने अपने घर वालों को कभी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये मामला हो रहा है? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया। इधर अपने वाले साहब को नहीं बताया, उधर सबको मैंने। मिलने आती थी अपने मायके? हाँ जी, कितने दिन रह के जाती थी? एक दिन या उसी टाइम चल जाती थी। क्या तुम्हारी हालत से, तुम्हारी कंडीशन से तुम्हारे घर वालों ने किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ रहा है वहाँ पे? नहीं, इस मरतबा मेरे वाले साहब ने पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ होता क्या है, हमें बताओ। फिर मैंने अपने वाले साहब को बताया। इस दफा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुमने अपने वालिदैन को बताया? मेरे जेठ ने मेरे से ज्यादती की थी, और मेरा बच्चा ज़ाया हो गया, और इधर मैं उधर बीमार थी। तो मेरे वाले साहब, मेरी चाची सास ने फ़ोन किया कि आपकी बेटी ठीक नहीं है। तो मेरे वाले साहब मुझे उधर से लेके आए। तो मैंने अपने वाले साहब को बताया, तो उन्होंने कहा अब हमने नहीं तुम्हें भेजे, अब इनका हम इलाज करें। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये मेरे मियाँ ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा, और सर में भी मारे, और पेट में टांगे मारे। पेट में टांगे मारी? हाँ जी। तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ जी। वो तुम्हारे शोहर की मार की वजह से, तुम्हारे पे तशद्दुद की वजह से तुम्हारी प्रेगनेंसी खत्म हुई है? नहीं, वो मेरे मियाँ जेठ ने ज्यादती की, और मियाँ ने ऊपर से मारा कि तुमने क्यों बताया अपने वाले साहब को। इसका मतलब तुम्हारा शोहर इस चीज़ पे रजामंद था, वो जानबूझ के तुमसे जो है तुम्हें उसके ऊपर आमादा करता था कि ठीक है, तो अगर उसका भाई तुम्हारे साथ ये गलत काम कर रहा है तो वो करता रहे, उसे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ जी, निश्चय है। कानूनी कार्रवाई की है तुमने? जी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस क्या हेल्प कर रही है? वो बात ही नहीं सुन रहे, वो आगे से बात ही नहीं सुनते। कल का टाइम दे देते हैं, कब पता नहीं कब का, कभी कब का दे देते हैं, कभी कब का दे देते हैं। अब आगे से बात नहीं सुनते। तुम्हारी FIR हुई? नहीं, एप्लीकेशन हुई है बस। मेरे पेट में जेठ जी का बच्चा है, जैसा कि आपने सुना वीडियो में, जहां महिलाओं के साथ क्या सलूक किया जाता है। वीडियो सुनने के बाद मेरी आंखें भर आई है। आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।